ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے اس پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا اور ہمارا رب ہے۔ مال و دولت پانے کو اور اپنی تندرستگی دور کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک آزمایا ہوا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی امداد حاصل ہوگی، پریشانی ختم ہوتی ہے اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر آدمی کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا سچا واقعہ سناتے ہیں جو اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کا کھانا تک میسر نہ تھا، اور اس کے مالی حالات ایسے تھے کہ جو بھی اس کی داستان سنتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مہنگائی کے اس دور میں اس کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ وہ اس قدر مفلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کو کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی حالات کیسے بہتر کرے۔ بیچارہ و مددگار نہ کوئی اس کا دوست تھا جو اس غریب اور ضرورت مند انسان کی مدد کر سکے۔ پھر ایک روز وہ شخص نوکری کی تلاش میں سڑک پر مارے مارے بھٹک رہا تھا، آنکھوں میں اداسی، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے تھکان، اور ہاتھوں میں کاغذات لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ پریشانی کی حالت میں وہ میری گاڑی کے ساتھ ٹکرایا۔ میں نے اس کو پانی پلایا اور اسے دلاسا دیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ شخص اپنی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے اس کو دعا دیتے ہوئے ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتایا جس کو کرنے سے نہ صرف اس کی دولت میں اضافہ ہوا بلکہ اس کے گھر میں دولت کے انبار لگنا شروع ہو گئے۔ گھر میں برکت پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا۔ اس پاک رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے وسیلہ بنا کر اس انسان سے ملوایا۔ آج بھی وہ انسان مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتا ہے اور بہت شکر ادا کرتا ہے۔ آخر کون سا ایسا وظیفہ ہے جس سے دولت ہی دولت برسنے لگی؟ اور قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ وظیفہ کریں تو ان کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے چلیں کہ ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دولت آج کے دور میں ایک اہم ضرورت بن گئی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں دولت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دولت کی بنا پر ہی اس دنیا کے ساتھ چلنا آسان ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب بیچارہ غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ کراچی میں رمضان نامی شخص کے ساتھ پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، رمضان نامی ایک شخص جو اتنا دولت مند تھا اور بہت سی زمین و جائیداد کا مالک تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ امیر سے غریب ہوتا چلا گیا۔ اتنا غریب ہو گیا کہ گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں وہ بہت پریشان رہنے لگا اور اس کے پاس کوئی بھی ایسا وسیلہ نہ بچا جس سے وہ کما کر 2 وقت کا کھانا گھر والوں کو کھلا سکے۔ گھر میں بھی 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو تو گھر والے بھی پریشان اور اس کا مالک بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان نامی شخص کے ساتھ بھی ہوا۔ پیارے دوستو، جب رمضان نامی شخص کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ وہ اتنا پریشان حال تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روڈ پر چل رہا ہے یا کسی فٹ پاتھ پر چل رہا ہے۔ اچانک وہ روڈ پر چلتے ہوئے میری گاڑی سے آ ٹکرایا۔ میری گاڑی سے ٹکراتے ہی وہ زمین پر گر پڑا۔ میں جلدی سے گاڑی سے نکلا اور اس کے پاس گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اسے پانی پلایا اور اس کا حال پوچھنے لگا، اور اس کے زبان پر صرف ایک ہی لفظ جاری تھا کہ یا اللہ میری کو غیب سے مدد فرما۔ شاید وہ اس کی مدد کرنے والا میں ہی وسیلہ بن کر اس کے پاس گیا تھا۔ پیارے دوستو، اب کیا ہوا کہ میں نے اسے پانی پلایا اور سائڈ پر ایک فٹ پاتھ پر بٹھا دیا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی حالات زندگی کے بارے میں اس سے پوچھنا شروع کر دیا تو وہ بیچارہ کہنے لگا اسی طرح کی گاڑیاں میرے پاس بھی تھی، نوکر چاکر تھے، زمین و جائیداد کا مالک تھا اور بزنس مین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ میں غریب ہوتا چلا گیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالات سے گزر رہا ہوں۔ میں نے جب اس کی پوری داستان سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری زبان پر ایک ہی لفظ جاری تھا کہ یا اللہ اس کی دولت میں اضافہ فرما، اس کے گھر میں دولت کی فراوانی فرما اور اس کی زندگی آسان فرما اور اس بیچارے کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور میرے ذہن میں ایک وظیفہ یاد آیا جو کچھ ہی دن پہلے مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پہلا وہ شخص مجھے ملا ہے جو اس وظیفے کا حقدار ہے، تو کیوں نہ میں وہ وظیفہ اس شخص کو بتا دوں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہے
تو آپ بھی اس واقعے کو غور سے سنیں، اس وظیفے کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو پیارے دوستو، اس شخص کو میں نے جو وظیفہ بتایا، آج اس کے حالات ایسے ہیں کہ شاید وہ ہم سے بھی امیر ہو چکا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، اور جس سے چھیننا چاہے بے شک چھین سکتا ہے، کیونکہ وہی وہ رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، ہمیں دیتا ہے اور ہم سے لے لیتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جب اس کی بات میں نے اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لی تو مجھے اس دنیا کے تمام تر غریبوں کی سمجھ آ گئی کہ آخر غریبوں کے پاس دولت کیوں نہیں آتی۔ اس حوالے سے مجھے 2 پوائنٹ ملے جو واقعی میں سچے تھے۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس دولت کیوں نہیں آتی؟ یہی سوال ہر بندے کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو جاننے یا اس کی تہہ تک جانے کی کوشش نہیں کرتا، جس سے ان کی زندگی میں کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو آپ کے تمام تر سوالات کے جواب لے کر آئی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم ویڈیو کے اہم حصے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ اور اس کا عمل بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو کے اس حصے میں آنے کے بعد بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آئیے چل کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، وظیفے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف وظیفہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پہ کامل یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہے تو اللہ کے اس پاک وظیفے کا آغاز کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ تو آئیے چل کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص بلا ناغہ روز 3 بار درود شریف کا ورد یعنی درود ابراہیمی اور پھر 90 بار یا مالک اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور گھر میں داخل ہونے پر سلام کرے گا، بے شک گھر میں کوئی بھی نہ ہو، چند دنوں بعد خدا کی رضا سے اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اتنا رزق ملے گا کہ اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ ایک بار پھر سے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جو شخص بلا ناغہ روز 3 بار درود شریف یعنی درود ابراہیمی اور پھر 90 مرتبہ یا مالک کو اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور گھر میں داخل ہونے پر سلام کرے گا، بے شک گھر میں کوئی بھی نہ ہو، چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اتنا رزق ملے گا کہ اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ پیارے دوستو، آپ نے اس عمل کو 1 مہینے کے لیے لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں اور کاروبار میں عزت و جلال میں برکت عطا فرما دے گا اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب آپ نے وظیفہ تو جان لیا، اب آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ کا آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں کہ قرآن مجید کی سورت کاثر کی پہلی آیات کا مفہوم ہے کہ تم کو زیادہ کی حرص نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ابن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری 2 وادیاں ہوں تب بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے کتنا اس نے لوگوں کو دیا، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اسی کے ہاتھ میں میزان ہے جو پس یعنی جس کا ایک پلڑا پست اور ایک پلڑا بلند ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی جانب لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور زیادہ کی خواہش اور حرص بھی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے اور بھی کھول دیتا ہے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی تو لائک اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔